بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 12 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ویدک دھرم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ویدک دھرم کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی کتابیں کون سی ہیں، ویدک دھرم کی مقدس کتابیں کون سی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ ویدک دھرم میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ویدک دھرم کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ویدک دھرم کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے لفظ وید کو سمجھتے ہیں۔ وید سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے علم اور مکاشفہ کے، اور دھرم مذہب کے معنی میں آتا ہی ہے، تو ویدک دھرم اسی ہے اس کا معنی۔ اصطلاح میں اس کی وضاحت یعنی لفظ ویدک دھرم کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ آریوں کے عقیدے کے مطابق خدا نے کچھ بزرگ اور روحانی ہستیوں پر بنی نوع انسان کی خیر و فلاح اور سعادت و کامرانی کے لیے کچھ قوانین و ضوابط کا انکشاف کیا، جنہیں مذہب کی شکل دیتے ہوئے ویدک دھرم کا نام دیا گیا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے جو آریوں کے عقیدے کے مطابق ویدک دھرم کیا ہے۔ ویدک دھرم آریوں کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ خدا نے یا ان کے مطابق ایشور نے کچھ بزرگ اور روحانی ہستیوں پر انسان کی بنی نوع انسان یعنی نوع انسان کی خیر و فلاح اور سعادت و کامرانی کے لیے کچھ قوانین و ضوابط کا انکشاف کیا، یعنی ان بزرگ اور روحانی ہستیوں پر ان قوانین کو منکشف کر دیا جو انسان کی سعادت اور کامرانی کے لیے، پھر اس کے بعد انہی قوانین و ضوابط کو مذہب کی شکل دے دیا اور اس مذہب کا نام رکھا گیا ویدک دھرم۔ ویدک دھرم کی تاریخ کیا ہے؟ ویدک دھرم بہت قدیم دھرم کہا جاتا ہے اس کا آغاز ویدوں کی عہد سے ہوتا ہے۔ وید کتاب جو ہندو دھرم کی کتاب مانی جاتی ہے، یعنی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کے دور کو آریوں کے عروج کا دور کہا جاتا ہے، اور اسی زمانے کو یعنی 1500 قبل مسیح سے لے کے 500 قبل مسیح تک کے اس پورے 1000 سال کے عرصے کو ویدک عہد بھی کہا جاتا ہے، اور یہی ویدک عہد ہی ویدک دھرم کا ہے، یعنی 1500 سے ویدک دھرم کا آغاز ہوتا ہے۔ وادی سندھ کی دو مشہور و معروف تہذیب موہن جداڑو اور ہڑپا کی جو کھدائی ہوئی، اس میں جو آثار و شواہد ملے ہیں، ان کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے قبل از مسیح آریہ قوم کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ محققین کے مطابق 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک آریوں کے ہندوستان میں آمد کے بعد یہاں وید اور ویدوں سے متعلق لٹریچر وجود میں آیا، اس لیے اس مذہب کو آریہ یا ویدک دھرم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی تہذیب تھی ہندوستان کی، جو ہڑپا اور موہن جداڑو، یہ جو دو تہذیبیں تھیں، یہاں پہ جو کھدائی ہوئی اس میں جو چیزیں نکلیں، اس کے جو علامات وہاں پہ جو شواہد ہوئے، اس سے جو پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح کے درمیان آریہ سینٹرل ایشیا سے ہندوستان آئے، اور ان کے اس آنے کے دور کے بعد جو لٹریچر تیار ہوا اس کو ویدک
ادب کہا جاتا ہے، اور اسی عہد کو ویدک ویدک عہد کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے آنے کے بعد جو دھرم یا جو مذہب ہندوستان میں پروان چڑھا اس کو ویدک دھرم کا نام دیا گیا ہے۔ ویدک دھرم کو یوں سمجھیے کہ یہ ویدک دھرم ہندو دھرم کا سب سے پہلا نام ہے۔ ہندو دھرم کا سب سے پہلا نام ویدک دھرم ہے۔ جب خالص وید کی تعلیم چلتی تھی تو اس کو ویدک دھرم کہا جاتا تھا۔ اب ویدک دور کے حالات کیا تھے اس وقت کے؟ اس زمانے میں یعنی 1500 قبل مسیح اور 500 قبل مسیح کے بیچ میں، اس 1000 سال کے عرصے میں، اس زمانے میں فطری قوتوں کی پرستش کی جاتی تھی، یہ یعنی مظہر کائنات جس کو کہتے ہیں، انسانی شکلوں میں ان کو پہچانا جاتا تھا، اور مختلف قسم کے فلسفے ان سے منسوب کیے جاتے تھے۔ مظاہر کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہر کی پرستش عام تھی، بلکہ بسا اوقات ان مظاہر کی مختلف شکلیں بنائی جاتی تھیں، اور کبھی کبھی اس کو انسانی شکل دی جاتی تھی، اور مختلف قسم کے فلسفے ان کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں اس ویدک دور جو ہے، اس ویدک دور میں ایک عالمگیر قانون ریتا نامی ایک قانون وجود میں آیا۔ یہ انسانوں اور دیوی دیوتاؤں سب پر لاگو ہوتا تھا، اور اسی کو عالمگیر قانون اور نظام کائنات بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ریتا کا قانون ہے یہ سب پہ چلتا ہے، انسان پہ بھی لاگو ہوتا ہے، یہ ایک عالمگیر قانون ہے، اسی کے تحت، اسی قانون کے تحت یہ پورا نظام چلتا ہے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں لا آف نیچر، بھی اس کو ماڈرن دور میں کہا جاتا ہے، اس دور میں اس کو ریتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس زمانے میں دیوتاؤں کی تعداد کافی تھی، منی دیوتا بہت ہی زیادہ ہوتے تھے، بلکہ ایک ہی نام کو مختلف دیوتاؤں کی طرف منسوب کیا جاتا۔ پھر امتداد زمانہ کے سبب ان دیوتاؤں میں صرف 2 اہم نام باقی رہے، یا ان کی سربلندی باقی دیوتاؤں سے ممتاز ہو گئی۔ ان ممتاز دیوتاؤں میں سے پہلے کا نام ہے اندر کو بارش کا دیوتا مانا جاتا ہے، اور ان ممتاز دیوتاؤں میں سے دوسرا جو ہے ورن کو حق پرستی کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ویدک دور میں بہت زیادہ دیوتا تھے، پھر آخر جیسے جیسے زمانے گزرتے گئے پھر اس کے بعد اس میں کمی ہوتی گئی، اور ان دیوتاؤں میں سے 2 دیوتا بڑے ممتاز رہے، ایک اندر اور دوسرے ورن۔ اندر کو بارش کا دیوتا مانا جاتا ہے، اور ورن کو حق پرستی کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ ویدک دھرم کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ویدک دھرم کی کتابیں کیا ہیں، مذہبی کتابیں۔ ویدک عہد یا برہمنی مت یا ویدک دھرم کے زیر اثر جو ادب وجود میں آیا وہ سب کا سب ویدک ادب میں شامل ہے اور وید کہلانے کا مستحق ہے۔ برہمنی مت اور اس کے جانشین ہندو مت کے مذہبی ادب میں وید کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے۔ اس کو شروتی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ویدک ادب کو شروتی قرار دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں شامل مذہبی حقائق کو کسی انسان کی تخلیق نہیں سمجھا جاتا۔ وید کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں بیان کردہ سچائیاں ابدی حقائق ہیں جو اپنا ایک الگ لازوال وجود رکھتی ہیں۔ قدیم رشیوں نے اپنے اعلیٰ روحانی مقامات کی بنا پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا اور پھر ان کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری عبارت کا ویدک دھرم کی کتابوں سے متعلق جو عبارت آپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ برہمنی مت یا ویدک دھرم اور اس کے جانشین یعنی بعد میں جس کا نام ہندو مت پڑا، ان کے مذہبی ادب میں وید کو خاص مقام، سب سے اہم کتاب جو مانی جاتی ہے وہ وید ہے، اور وید کو شروتی یعنی الہامی کتاب قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے۔ الہامی کتاب اس قرار دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس میں شامل جو مذہبی حقائق ہیں اس کو کسی انسان کی تخلیق
نہ سمجھا جائے بلکہ خدائی قانون سمجھا جائے۔ وید کے بارے میں عام طور سے خیال ہے کہ اس میں ایک ابدی سچائی بیان کی گئی ہے، اس کی تعلیمات اپنا ایک الگ لازوال وجود رکھتی ہیں۔ قدیم رشیوں نے اپنے اعلیٰ روحانی مقامات کی بنا پر ان سچائیوں کو سن لیا تھا، یعنی کہ قدیم رشیوں نے اپنی جو ان کی روحانی ترقی تھی، اس روحانی ارتقاء کی وجہ سے انہوں نے ان سچائیوں کو جو وید میں بیان کی گئی ہیں اس کو سن لیا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے سنا تھا، جو انہیں الہام ہوا تھا، اس کو انہوں نے الفاظ کی شکل دے دی۔ اس طرح سے یہ وید وجود میں آیا۔ ویدک ادب کی تقسیم کی وید کی کتنی قسمیں ہیں اور کس اعتبار سے کیسے کون سی قسمیں ہیں۔ ویدک ادب کو دو طرح سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی تقسیم کے اعتبار سے وید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور دوسری تقسیم میں بھی وید کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تقسیم اول میں وید کی جو 4 قسمیں ہیں وہ ہیں سمتا، نمبر 1 پہلی قسم جو ہے سمتا ہے، دوسری قسم برہمن ہے، تیسری قسم آرنیکا، اور چوتھی قسم اپنیشد ہے۔ اسی طرح جو دوسری تقسیم کی گئی وید کی، اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اس میں رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید۔ یہ جو دوسری تقسیم گئے جس میں رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید ہے، یہ سب سے مشہور تقسیم ہے۔ عام طور سے وید کی یہ 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ وید کی 4 کتابیں ہیں، رگ وید، سام وید، یجروید۔ اب تقسیم اول کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل سمجھتے ہیں کہ تقسیم اول میں جس میں سمتا وغیرہ، آرنیک، اپنیشد یہ ہیں، یہ کیا کس قسم کی کتابیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے تقسیم اول میں، پہلی قسم سمتا۔ یہ سمتا جو ہے قدیم آریائی دیوی دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے بھجنوں اور گیتوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری قسم برہمن ہے۔ ویدک ادب میں سمتا پہلی قسم، دوسری قسم برہمن۔ برہمن میں مذہبی رسومات، آداب زندگی یعنی قربانی اور ہون کے قاعدوں اور ضابطوں پر مشتمل تصانیف۔ ہون کہتے ہیں کہ جب قربانی یگ کیا جاتا ہے تو آگ جلانے کے بعد اس میں جو ڈالتے ہیں، گھی ڈالتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس عمل کو ہون کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں پر جو مشتمل اس کی کتاب کو مذہبی رسومات اور آداب زندگی، قربانی اور ہون کے قاعدوں سے متعلق جو کتاب ہے اس کو برہمن کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم وید کی آرنیک۔ آرنیکا میں صوفیانہ رجحانات پر بحث کرنے والی تصانیف، یعنی اس میں صوفیانہ رجحان، یعنی صوفی تعلیمات کی طرف لوگوں اس دور میں اس کا رجحان آیا تھا۔ اس میں صوفیانہ تعلیمات کی یوں کہہ لیجیے کہ ابتدا ہوئی تھی، صوفیانہ غور و فکر کی شروعات ہوئی تھی۔ پھر چوتھی قسم اپنیشد جو ہے، یہ فلسفیانہ اور صوفیانہ افکار کا نقطہ عروج ہے۔ ان تصانیف تک پہنچتے پہنچتے ویدک دھرم کے افکار و نظریات اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا، یعنی جو آرنیکا میں صوفیانہ رجحان آیا تھا وہ اپنیشد میں جا کر کے اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا۔ اب تقسیم ثانی، جو وید کی دوسری جو تقسیم کی جاتی ہے، یجروید، سام وید، رگ وید، یہ اس اعتبار سے اس کو پڑھتے ہیں ہم، تقسیم ثانی کو پڑھتے ہیں۔ تقسیم ثانی یہ سب سے مشہور تقسیم ہے، عام طور پر وید کو انہی چاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہ رگ وید۔ رگ وید کہتے ہیں کہ یہ مختلف دیوی دیوتاؤں کے سامنے پڑھے جانے والے بھجنوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری قسم سام وید ہے۔ سام وید میں مخصوص قربانیوں سے متعلق پڑھے جانے والے بھجن شامل ہیں۔ اس طرح یجروید میں وہ بھجن شامل ہے، یجروید میں بھی بھجن ہی ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ تینوں میں بھجن ہے، لیکن جو یجروید میں جو بھجن شامل ہیں وہ یگ کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو یگ کے موقع پہ یجروید کے بھجن پڑھے جائیں گے ان بھجنوں کو عام پروہت نہیں پڑھ سکتا، صرف ادھوار
ادھوار پروہت نام کے جو ادھوار ایک عہدہ ہے، اس عہدے کے جو پروہت ہوتے ہیں وہی اس یجروید کے بھجن کو پڑھتے ہیں۔ پھر چوتھی قسم اور آخری قسم اتھروید۔ اتھروید میں زیادہ تر جادو، ٹونے اور جھاڑ پھونک کے منتر شامل ہیں۔ اس کو جو بھی کہا جاتا ہے کہ جو شروع کی 3 قسمیں ہیں، رگ وید، سام وید، یجروید، یہ تو اعلیٰ طبقے کے لیے خاص ہیں، اس میں کی جو تعلیمات ہیں کہ اعلیٰ طبقے کے کام کی چیزیں، اور چوتھی قسم جو ہے اس میں عام سماجی عام لوگوں کا خیال کیا گیا ہے، سماج کا خیال کیا گیا ہے، اس لیے جادو ٹونے جھاڑ پھونک اس طرح کے منتر یعنی جو عوامی فائدے کی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ ہے اس میں۔ اب آخر میں پڑھتے ہیں اس سبق کے خلاصے کو۔ اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آج کیا سبق رہا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ویدک دھرم کا معنی اور مفہوم، کی ویدک دھرم کا مطلب کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا ویدک دور کی تاریخ، ویدک دور کی کیا تاریخ رہی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ پڑھا ہم نے ویدک دور کے حالات، اس وقت جو ویدک عہد جو گزرا ہے اس وقت کے کیا حالات تھے، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ پھر پڑھا ویدک دھرم کی کتابوں کے بارے میں، ہم نے کہ کون سی کتاب ہے۔ پھر اس کی تقسیم، کتابوں کی تقسیم، 2 تقسیم پڑھی، تقسیم اول، تقسیم ثانی۔